وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے۔ وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفتن دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈھال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتائی، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھی۔ مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی۔ وہ متحرہ رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں۔ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی، اور وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار اب تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائے گی؟ وہ بے خیالی سے اسے تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا، اور خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم، ارم، بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم، میری بات سنو۔ تم نے کبھی موبائل کمپنیز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں، تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کورنگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بتکی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟
پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں. 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں. اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے. مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا. پی ٹی اے کو. دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں. ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی. پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کے سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم کو رپورٹ کرانا ہوگا. حیا نے اس سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سرویلنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ مستبز بیٹھی تھی. یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا. اور واقعی کرنا تو تھا. ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیس کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا. بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا. چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا. اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو. اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا. ہیلو. دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی. السلام علیکم مس حیا سلیمان. جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے. آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے. ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے. وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج. مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی. ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی. جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا. نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان. میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں. فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانچی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سی سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی. جی وہی ویڈیو. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں. اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی. اوکے. اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی. آگے اس کا گلا رن گیا. احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا. میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیں. اور اسے لگا مانو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو. تھینک یو میجر احمد. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ وہ کہہ اٹھا. تھینک یو تو آپ تب کہیے جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے. کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں یہ میں نہیں آ سکتی. وہ پریشان سے ہکلا گئی. ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. ایسے اسٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے. اسے لگا وہ معزز سا مسکرا رہا ہے. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. نہیں. اچھا، خدا حافظ.
اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔ کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹیکسٹ نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ یوں ہی سوچوں میں الجھی تھی، یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ پوری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈالی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی و معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریف کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگ کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا چہرے پہ، البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیض کی آستینوں سے جھلکتے بازو پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے جھک کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس میں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو، یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی، ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی، ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا، تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈالی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو،
ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی تھی مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو تھانو ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ میں یہ جو ڈولی ہے یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی، پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ باجی جی گل تو سنو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسی ثنا میں اشارہ کھل گیا۔ گاڑیاں آگے بڑھنے لگی۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا پر انگلیاں کھچتی چاہیں مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او چھڈو باجی جی، پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھیں۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی۔ کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھیں۔ دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکتی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھاگنے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت کی انگلی سے خون نکلتا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسلریٹر پہ زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی CDs اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفتن سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ اوہ خدایا! وہ نڈھال سی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا۔ پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھا۔
اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کی انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شیور۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا میجر احمد تو اس سے وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ دودھ کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی، سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی اسٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گرے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھے میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت میں اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فراسٹڈ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا۔ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنماسی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن۔ یکدم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ شخص اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یکٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پار آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟
میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے۔ مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی ہو۔ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ وہ میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، سائٹ بٹن دبانے اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ بے در پہ سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ۔ کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ تو لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے دیکھے یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کہی ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درشتی سے بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر، اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھیے۔ اب کہ اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی، وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھیں۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا تھا۔ وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھج گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی؟ جانتا ہوں۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا؟ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیش میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائے آپ اور آپ کی وہ ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟
ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگرائیت بھرا قہقہا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہو رہا تھا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا، گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیں۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھک کر کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست میں بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بکے اسے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بکے واپس سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔